السلام علیکم ناظرین کرام، بی ایس ویڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین کرام، خدائی کا دعویٰ کرنے والا نمرود کون تھا؟ نمرود نے ہزاروں بچے کیوں قتل کروائے تھے؟ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیوں پھینکا تھا؟ نمرود کا انجام کیا ہوا؟ یہ آج کا ہمارا موضوع ہے۔ نمرود بادشاہ کا پورا نام نمرود بن کنعان بن سان بن نوح تھا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بابل کا بادشاہ تھا۔ بعض مورخین نمرود کو حام بن نوح کا پوتا قرار دیتے ہیں۔ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا آزر کا چچا زاد بھائی تھا۔ سورۃ بقرہ اور سورۃ انبیاء میں اس کا ذکر آیا ہے کہ وہ بت پرست تھا اور اس کی سلطنت میں بت پرستی رائج تھی۔ نمرود صدیوں سے بادشاہ تھا، اس لیے اس کی طبیعت میں سرکشی، تکبر اور غرور سما گیا تھا۔ مفسر ابن کثیر کے مطابق نمرود تقریباً 400 سال تک حکومت کرتا رہا۔ مفسرین کا بیان ہے کہ نمرود بن کنعان بڑا ہی جابر بادشاہ تھا۔ سب سے پہلے اس نے تاج شاہی پہنا تھا۔ اس نے تاج کو اپنے سر پہ رکھنے کا رواج قائم کیا۔ اس سے پہلے کسی بادشاہ نے تاج اپنے سر پہ نہیں رکھا تھا۔ سر پہ تاج رکھنے کی تاریخ نمرود بادشاہ سے ہی شروع ہوئی ہے۔ وہ لوگوں سے زبردستی اپنی پرستش کرواتا تھا۔ کاہن نجومی اس کے دربار میں مقرر تھے۔ نمرود نے ایک رات ایک خواب دیکھا کہ ایک ستارہ نکلا ہے اور اس کی روشنی میں چاند، سورج وغیرہ سب بے نور ہو گئے۔ اس نے کاہنوں نجومیوں سے اس خواب کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا، ایک فرزند ایسا پیدا ہوگا جو تیری بادشاہت کے زوال کا سبب بنے گا۔ یہ سن کر نمرود بے حد پریشان ہو گیا۔ اس نے یہ حکم دیا کہ شہر میں جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے اور مرد کو عورتوں سے جدا رکھا جائے۔ اس نے ہزاروں بچے قتل کروائے۔ بعض تاریخی مصادر کے مطابق نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس دنیا میں آنے سے روکنے کے لیے 4 سال میں 7,000 بچوں کو قتل کروا دیا، مگر تقدیر الہی کو کون ٹال سکتا ہے۔ اسی دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور ان کی والدہ نے بادشاہ کے خوف سے ان کو شہر سے دور ایک پہاڑ کے غار میں چھپا دیا اور اسی غار میں جا کر ان کی والدہ ان کو دودھ پلا دیا کرتی تھی۔ بعض مفسرین کے نزدیک آپ 7 سال تک اور بعض مفسرین کے نزدیک آپ 17 سال تک اسی غار میں پرورش پاتے رہے۔ اللہ عالم۔ نمرود نے اپنی سلطنت بھر میں یہ قانون نافذ کر دیا تھا کہ اس نے خوراک کی تمام چیزوں کو اپنی تحویل میں لے لیا تھا۔ وہ صرف انہی لوگوں کو خوراک دیتا تھا جو اس کو خدا تسلیم کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے دربار میں غلہ لینے کے لیے تشریف لے گئے تو اس خبیث نے کہا، پہلے تم مجھے اپنا خدا تسلیم کرو، پھر میں تمہیں غلہ دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھرے دربار میں علل اعلان فرمایا کہ تو جھوٹا ہے اور میں ایک خدا کو مانتا ہوں جو واحد لا شریک ہے۔ یہ سن کر نمرود آپے سے باہر ہو گیا اور آپ علیہ السلام کو دربار سے نکال دیا اور اناج کا ایک دانہ بھی نہ دیا۔ آپ اور آپ کے ساتھی جو مومن تھے بھوک کی شدت سے پریشان ہو گئے۔ اس وقت آپ تھیلا لے کر کہیں دور گئے اور وہاں سے آپ نے ریت بھر لی اور پھر آپ نے خدا سے دعا کی۔ وہ ریت خدا کے حکم سے آٹا بن گئی اور آپ نے اپنے ساتھیوں کو دی اور پھر سب نے مل کر اس کو پیٹ بھر کے کھایا۔ نمرود چونکہ بت پرست تھا، اس نے بت پرستی کو رائج کیا ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت دینا شروع کی تو نمرود نے اس کی مخالفت کی اور نمرود کا محل قیمتی پتھروں سے بنائے گئے قیمتی بتوں سے بھرا ہوا تھا۔ نمرود بتوں کی پوجا کرنے کے ساتھ ساتھ خود بھی خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر مختلف طریقوں سے لوگوں کو عبادت اور یکتا پرستی کی طرف دعوت دیتے رہے۔
جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خفیہ طور پر بتوں کو توڑ دیا تو آپ علیہ السلام کو نمرود کے سامنے پیش کیا گیا، اور اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کی ربوبیت کو رد کرتے ہوئے خدا کی وحدانیت کو ثابت کرنے کی نیت سے نمرود سے مناظرہ کیا۔ ناظرین کرام، یہ مناظرہ لوگوں کے سامنے برگزار ہوا۔ اس کا تذکرہ قرآن کریم کی سورۃ بقرہ میں اس طرح بیان ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے مکالمے کا مفہوم کچھ یوں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا خدا لوگوں کو زندگی اور موت دیتا ہے۔ اس کے جواب میں نمرود نے کہا، میں بھی زندگی اور موت دے سکتا ہوں۔ اس نے اپنی بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے 2 قیدی لانے کا حکم دیا، پھر ان میں سے ایک کو آزاد کر دیا اور دوسرے کو قتل کرنے کا حکم دیا، گویا جیسے آزاد کیا گیا قیدی اسے زندگی دی ہو اور قتل کیے جانے والے قیدی کو موت دی ہو۔ اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا خدا سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا۔ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس بات کا کوئی جواب نہ دے سکا۔ قرآن کریم میں اسی بات کو کافر کے معبود ہونے کا بتایا گیا ہے۔ نمرود نے اس مقصد کے لیے ایک خاص جگہ بنانے اور لوگوں کو لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے لوگوں نے لکڑیاں جمع کرنا شروع کر دیں۔ لوگوں نے اس کام کو اتنا مقدس اور اہم قرار دے دیا کہ عورتیں اپنی حاجات کی کامیابی، بیماریوں کی شفا یابی کے لیے بطور نذرانہ لکڑیاں جمع کرنے لگیں۔ تاریخ کی کتابوں کے مطابق بابل کے مکینوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے ایک مدت تک لکڑیاں جمع کیں، اور لکڑیاں جلانے کے لیے جب آگ لگائی گئی تو اس کی حرارت اتنی زیادہ تھی کہ کوئی بھی اس کے قریب کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ اس لیے انہوں نے اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کے لیے منجنیق کا استعمال کیا۔ قرآن کریم کے مطابق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو جا، اور ابراہیم علیہ السلام کو نہ جلانے کا حکم دیا۔ آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان نہ پہنچایا۔ اس واقعے کے کچھ دنوں بعد نمرود کا گزر وہاں سے ہوا۔ اس نے دیکھا کہ آگ کے شعلے یوں ہی بلند ہو رہے ہیں، مگر اس کے تعجب کی انتہا نہ رہی جب اس نے دیکھا کہ اس آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام یوں ہی صحیح سالم موجود ہیں۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قریب سے دیکھنے کے لیے ایک بلند و بالا مینار تعمیر کرنے کا حکم دیا تاکہ وہ اوپر جا کے آگ کے شعلوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ سکے۔ جب نمرود کو یقین ہو گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے شعلوں میں موجود ہیں لیکن آگ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکی، اس وقت اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، تمہارا خدا بہت بڑا ہے جس نے تمہیں آگ کے شعلوں سے محفوظ رکھا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بے شک۔ اس نے آپ علیہ السلام سے آگ کے شعلوں سے باہر آنے کی درخواست کی۔ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے شعلوں سے باہر آ گئے۔ جب نمرود نے یہ معجزہ دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزاد کر دیا اور خدا کی راہ میں 4000 پر مشتمل گائیں کی قربانی دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جب تک تو ربوبیت کے دعوے سے توبہ کر کے ایک خدا پر ایمان نہیں لائے گا، جب تک تمہاری قربانی قبول نہیں ہوگی۔ نمرود نے خدا کی تلاش اور اس سے لڑنے کے لیے اپنے پالتو کعبوں پہ سوار ہو کر آسمان کی طرف روانہ ہو گیا۔ بعض تاریخی کتاب میں نمرود کی آسمان کی طرف پرواز کے مختلف انداز بیان کیے گئے ہیں۔ نمرود نے خدا سے مقابلے کے لیے ایک بلند و بالا مینار تعمیر کروایا۔ وہ مینار بابل کے نام سے مشہور ہوا، پھر وہ مینار اللہ کے حکم سے نیست و نابود ہو گیا۔ یعنی مفسرین کے مطابق سورۃ نحل کی آیت نمبر 26 میں اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ آیت میں خدا نے کافروں کو اس عمارت کو تباہ کرنے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ نمرود جب آسمانوں میں جستجو سے نا امید ہو گیا تو ایک فرشتہ انسانی شکل میں اس کے پاس آیا
اور اس سے یکتا پرستی کی نصیحت کرتے ہوئے کہا، اے ضعیف انسان، خدا سے ڈرو اور اس کی نافرمانی سے بچو، کیونکہ خدا کی قدرت اور طاقت تم اور تمہاری فوج سے بہت زیادہ ہے۔ وہ چاہے تو اپنی سب سے ضعیف مخلوق کے ذریعے تمہیں ہلاک کر دے گا۔ اس موقع پر نمرود نے اپنی بادشاہی کے علاوہ کسی اور کی بادشاہی کا انکار کر دیا اور خدا سے مقابلے کا تقاضا کیا۔ فرشتے نے اسے اپنا لشکر جمع کرنے کے لیے 3 دن کی مہلت دے دی۔ 3 دن کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے مچھروں نے نمرود کے سپاہیوں پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں اس کی ساری فوج فرار ہو گئی، اور کچھ مدت بعد پھر وہی فرشتہ دوبارہ نمرود کے پاس آیا اور اس کے لشکر کی شکست کی یاد دلاتے ہوئے اس نے خدا پر ایمان لانے کا کہا اور نہ قبول کرنے کی صورت میں موت کی دھمکی سنا دی۔ نمرود نے اس دفعہ بھی دعوت قبول نہ کی۔ پس اللہ تعالیٰ نے ایک مچھر کو نمرود پر مسلط کیا جو اس کے ناک کے راستے دماغ میں داخل ہو گیا۔ نمرود کے سر میں شدید درد شروع ہو گیا اور وہ اپنے سر پہ مارنے لگا، جس کی وجہ سے مچھر کچھ لمحے کے لیے آرام سے بیٹھ جاتا، پھر اسے آرام مل جاتا۔ اس کے بعد جو بھی نمرود کے پاس آتا وہ احترام میں نمرود کے ہاتھ کا بوسہ لینے کی بجائے اس کو آرام اور سکون دینے کی خاطر جوتے کے کئی وار اس کے سر پہ رسید کرتا تھا۔ تاریخی مصادر کے مطابق 40 سال تک یہ حالت اللہ رب العزت کی طرف سے نمرود پر حاوی رہی۔ اس کے بعد نمرود ہلاک ہو گیا۔ نمرود کے اس قصے میں ہمارے لیے بہترین سبق ہے کہ خدائی کے لائق صرف وہی ذات ہے جس کے قبضۂ قدرت میں میری اور آپ کی جان ہے۔ تاریخ میں ہے جو بھی اللہ رب العزت کے مد مقابل آیا ہے وہ نیست و نابود ہوا ہے اور رہتی دنیا تک کے لیے عبرت کا نشان بنا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آئندہ آنے والے ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ سب کو ملتا رہے۔